پیارے آقا حضور علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے 14,000 نبی بھیجے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے یہ صرف اور صرف ایک نبی آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو سارے نبیوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی اور سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جب یہ سلسلہ چلا، عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. ان میں حضرت سیدنا عبداللہ کی بات کرتا ہوں جو آقا علیہ السلام کے والد ہیں. یہ بڑے ہی حسین و جمیل تھے. ان کو عرب کا چاند کہا جاتا تھا، قمر چاند کہا جاتا تھا. یہ اتنا حسین تھے اور بڑے بڑے خواتین نے ان کو دعوت گناہ پیش کی ہے. اپنے علم کے بلبوتے کے اوپر وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے نور محمد کو رکھا ہے. لیکن وہ بات ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہو. حضرت سیدنا عبداللہ، ان کی شرافت، ان کی پاکی، ان کی طہارت کے قصے ہونے لگے. لوگ ان کی عظمت اور شان بیان کرنے لگے. تو جب یہ سلسلہ چلا، یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب ہے. تو یہ نور محمد کہاں ہے، کس کے پاس پہنچ چکا ہے. پھر انہوں نے اس کو مٹانے کے لیے منصوبہ بنایا اور مکہ کی سرزمین پر آئے. تو وادی مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. 70 کافر ہیں، مشرک ہیں، توحید و رسالت کا انکار کرنے والے ہیں. وہ آتے ہیں. اسی لمحے یہاں ایک منظر اور بھی ہے. آقا علیہ السلام کے جو نانا جان بنے وہ اس وقت اپنی بکریاں چرا رہے تھے. وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی ان کافروں نے حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا کوئی حکم آیا کہ 70 کے 70 کافروں کے گردنیں کٹ کر دور جا پڑی. اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ اسی طرح، ان کا بال جو تھا نا وہ بھی باغا نہیں ہوا، ایسے اپنے مقام پر کھڑے رہے. ذرا بھی ماتھے کے اوپر پریشانی کے شکن نہیں آیا. یہ منظر دیکھ کر آقا علیہ السلام کے بننے والے نانا جان اپنے گھر کے اندر آتے ہیں. اپنی زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں میں نے ایک رشتہ آج ڈھونڈا ہے. میری بیٹی ہے جس کا نام آمینہ ہے. وہ بڑی ہی طیب، طاہر، زاہدہ، عابدہ ہے. ان کی پاکی کے تذکرے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، مکے کا سردار ہے، نام عبد المطلب ہے، اس کا بیٹا ہے عبداللہ، میں اسے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا اس کی کیا خاصیت ہے. اس نے وہ سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اصول تو یہ بنتا ہے کہ بیٹے والے آئیں رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن آپ یہاں پر جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں پر میں بات یہ کرتا ہوا چلوں، ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا جس کے اندر ہم رہتے ہیں، بیٹی گھر میں جوان بیٹھی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اچھا رشتہ ہے، ہم اس رشتے کو پسند بھی کرتے ہیں. لیکن اس جہالت کے دور کے اندر، جاہلانہ رسموں کے اندر ہم ایسے بن چکے ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ میں بیٹی والا ہو کر رشتہ کے دکھا جاؤں.
میں جا کر اسے کہوں نہیں، اور وہ رشتہ کوئی اور لے جاتے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے نا یہ دل کے اندر رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے میں برادرانہ طور پر یہ بات کروں گا، اگر آپ کو لڑکا پسند ہے تو آپ دیر نہ کیا کریں، جا کر اپنی خواہش کا اظہار کریں، اور اگر آپ کو کسی کی بیٹی پسند ہے تو پھر بھی آپ جو ہے نا یہ انکار نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے جا کر آپ جو ہے نا اپنی خواہش کو ان کے سامنے رکھیں کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، اور بیٹے والے کہیں کہ مجھے بیٹی پسند ہے، اور بیٹی والی کو اگر بیٹا پسند ہے، اس کا حسن اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی گفتار اچھی ہے، تو پھر آپ دیر نہ کیا کریں۔ یہ دیکھیں حضرت اماں آمنہ کے والد خود رشتہ لے کر آئے، اور حضرت سیدنا عبد المطلب نے یہ رشتہ قبول کیا، اور جب رشتہ قبول ہو گیا، ایک کاہنہ عورت تھی جس نے پتہ نہیں کتنے ہزار اونٹ دعوت کے لیے گناہ کے لیے دیے تھے کہ میں اتنے اونٹ آپ کو دوں گی، ایک مرتبہ آپ میرے پاس آ جائیں، لیکن عبداللہ ان کے پاس چل کر نہیں گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہوا اس طرح ان کی شادی ہوتی ہے، دلہن بنتی ہے پیارے آقا کی والدہ، آئے آئے سبحان اللہ، کیسا یہ منظر ہوگا، پیارے آقا کے والد دولہا ہیں اور پیارے آقا کی والدہ دلہن بن کر یہ ان کی دہلیز پر آتی ہیں۔ اور دیکھیں اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی مائی کا لال مجھے پیارے آقا کے والدین جیسے کوئی والدین دکھا دے، بڑے بڑے والدین اس کائنات کے اندر آئے ہیں، بڑی بڑی عظمتوں والے آئے ہیں، بڑی بڑی شانوں والے آئے ہیں، ایسی ایسی عورتیں بھی آئی ہیں اس کائنات کے اندر جو نبی کی بیوی تھی، ان کے بیٹے بھی نبی تھے، ان کے داماد بھی نبی تھے، لیکن جو شان اللہ نے حضرت آمنہ کو عطا فرمائی ہے اس کائنات کے اندر، ایسی شان اللہ نے پھر اور کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے پیشانی سے اپنی والدہ کے رحم کے اندر جب منتقل ہوتا ہے تو یہ جمعرات تھی، جمعرات اس لیے کہا گیا ہے نا کہ جمعرات کے اندر جو بندہ جائے اور جمعے کی رات جس کو قبر میں ملے اسے عذاب نہیں ہوتا، اسے سوال و جواب نہیں ہوتے، اسے استثناء ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس جمعرات کے اندر مصطفیٰ کے نور محمد کی والدہ محترمہ کے شکم کے اندر جلوہ گری ہوئی ہے۔ آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلوہ گری کی وجہ سے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا آپ یہ مشہور زمانہ جو ہے نا یہ درود و سلام پڑھیں، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، یعنی کہ یہ جو جان رحمت یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اور جب تشریف آوری ہوئی ہے اور جس لمحے کے اندر یہ ہے نا کہ جب 40 دن پھر 40 دن 120 دن گزرتے ہیں پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، تو امام اہل سنت نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ ماں کے پیٹ کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، میں اسی رات سے اسی لمحے سے آپ کی ذات کے اوپر یہ سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بنے مکہ کے سرزمین پر، ایسا دولہا قیامت تک نہیں آئے گا، بڑے بڑے دولہے آئیں گے لیکن حضرت عبداللہ جیسا دولہا کوئی نہیں ہے۔
اور حضرت سیدہ اما آمنہ جیسی دلہن کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔